اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تعارف نعمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مختلف قسم کی نعمتیں جن کا شمار کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر کر دیں، اور خود پکار کے کہا کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ گویا مطلب یہ تھا کہ جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے ان کا شکر کرنے کا حق تم کیا ادا کر سکتے ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں داخل کرتے ہوئے بلند کرتے چلے جاؤ۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کے جو مختلف انتظامات کیے، اس میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا، ائمہ طاہرین کو بھیجا، اور کائنات میں جا بجا اپنی نشانیوں کو بکھیر دیا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنے خالق و مالک کو پہچانتے چلے جاؤ۔ واقعاً اگر ہم غور کریں تو یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ دن اور رات کا آنا، یہ سورج اور چاند، یہ پہاڑ اور دریا، خود ہمارے بدن کے اندر پائے جانے والے مختلف نظام، یہ سرکولیٹری سسٹم، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر ذرا سا بندہ غور کرے تو کتنی قوتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت میں پیش کر دیں اور مسخر کر دیں انسان کے لیے۔ صرف ایک لقمے کے دہن تک آنے اور شکم تک پہنچنے میں کتنی طاقتیں ہیں جو ہماری خادم بنی ہوئی ہیں۔ اگر انسان کی انگلیوں کے اندر لچک نہ ہو تو اس لقمے کا پکڑنا ممکن نہ ہو۔ اگر یہ کوہنی فولڈ نہ ہو سکے تو لقمہ دہن تک نہ آ سکے۔ ابھی لقمہ دہن تک آیا تو کتنی لیبارٹریز ہیں کہ جن سے گزر کے وہ لقمہ آگے بڑھتا ہے۔ انگلیوں نے مس کیا، فوراً یہ پیغام پہنچایا کہ گرم بہت زیادہ ہے، اگر اسے منہ میں رکھ لیا تو زبان کے جل جانے کا اندیشہ ہے۔ سرد بہت زیادہ ہے، اگر اتنا ٹھنڈا نوالا منہ میں رکھا تو گلے کو متاثر کرے گا، بیماری کا خدشہ ہے۔ پھر یہاں سے ذرا سا آگے بڑھا تو آنکھ نے پکار کے کہا کہ اس کے اندر ایک بال ہے، اس کے اندر کوئی ڈسٹ پارٹیکل ہے، لہٰذا اس کا دہن تک لانا تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ ابھی اور ذرا سا آگے بڑھا تھا کہ قوت شامہ نے بتایا کہ نہیں، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، یہ کھانے کے لائق نہیں ہے۔ زبان پہ رکھا تھا کہ زبان نے بتایا کہ یہ کڑوا بہت ہے، یہ تھوک دو اس کو، اگر اس کو گلے سے اتارا تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو ہر طرف نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی جو پھیلی ہوئی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ سورہ روم کی اس آیہ کریمہ کے اندر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے قرار دیے۔ اور اگر واقعاً غور کریں کہ یہ اللہ کی کتنی عظیم نشانی ہے، آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی علاقے یا کسی قوم کے اندر صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہوں، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوئی ہوں، جس سے وہ ریشیو بگڑ گیا ہو، وہ تناسب بگڑ گیا ہو، اور رشتوں کے لیے لڑکوں کو لڑکیاں نہ مل رہی ہوں یا لڑکیوں کی کمی ہو گئی ہو۔ یہ ہزاروں برس سے زندگی کا کارواں یوں ہی آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی اعتبار سے کہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ یہ کاروان حیات آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے قرار دیے، اور پھر اس میں محبت
اور مودت کا عنصر رکھا۔ یہ محبت اگر نہ رکھی ہوتی، یہ کشش اگر نہ رکھی ہوتی، تو کوئی خاندان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس لیے کہ ایک نسل کو پروان چڑھانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ گیہوں کی فصل 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، آم کی فصل سال بھر میں تیار ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کی فصل کو پروان چڑھانے میں 20-22 سال کا وقت لگ جاتا ہے۔ اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی انسان عمر کے کسی حصے میں پہنچ کر بھی اپنے آپ کو اس لائق پائے کہ والدین کی ضرورت اسے محسوس نہ ہو۔ جب وہ محروم ہو جاتا ہے والدین سے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا جدا ہو جانا صدمہ تو ہے ہی، لیکن صدمے سے زیادہ ایسا خسارہ ہے، ایسا خلا ہے، ایسا نقصان ہے کہ جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اور قرآن کریم آواز دے رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بات میں اکثر اپنی تقاریر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے انسانی رشتوں میں جو بنیادی رشتہ شوہر اور زوجہ کا تھا، اس کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، اتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے لٹریچر میں شاید اتنی خوبصورت تعبیر نہ ملے۔ ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی لباس ہونا، اگر اس لباس ہونے کے حق کو پہچان لیا جائے تو یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس رشتے کے اندر کبھی دوری آنے ہی نہ پائے، کبھی درار آنے ہی نہ پائے، اور یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، اگر واقعاً اس تعبیر کو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر، شعور کی آنکھوں سے دیکھ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ لباس ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی لباس انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور کوئی چیز نہیں کہ جو لباس اور بدن کے درمیان آ سکے۔ معاملہ خراب ہی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی لباس اور بدن کے درمیان آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دائرے قرار دیے ہیں کہ حقوق کے دائرے ہیں، اور تم کو یہ بتا دیا کہ اپنے اپنے دائروں کو پہچانتے چلے جاؤ۔ یہ والدین کے حقوق کا دائرہ ہے، یہ زوجہ کے حقوق کا دائرہ ہے، یہ شوہر کے حقوق کا دائرہ ہے، یہ دوست کے حقوق کا دائرہ ہے، یہ ہمسائے کے حقوق کا دائرہ ہے۔ اگر ان دائروں کو پہچانتے چلے جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ گھر کا ادارہ کمزور پڑے، خاندان کا ادارہ اس کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ جائیں۔ اسے میں بار بار بیان کرتا ہوں، اور اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ حملہ اسی بات پر ہے کہ خاندان کا یہ ادارہ بکھر جائے، یہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر یہ ادارہ کمزور پڑ گیا تو پھر اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے میں ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے، اور موجودہ دجالی نظام اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کو متوجہ کیا گیا کہ پہچانو۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کی، لیکن اس وقت جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ بالکل سامنے کی مثال ہے کہ آپ خود یہ دیکھیں کہ پہلے تو لباس اور بدن کی قربت کا احساس کریں کہ کمرے کے اندر بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں جو موجود ہیں، صوفہ بھی موجود ہے، فریج بھی موجود ہے، بیڈ بھی موجود ہے، لیکن ان میں کوئی چیز انسان کے اتنے قریب نہیں ہے کہ جتنا لباس قریب ہو۔ یہ سب چیزیں باہر ہیں اور لباس بالکل بدن سے چپکا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بدن اور لباس کے درمیان نہیں آ سکتی، چونکہ لباس ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لباس ہر وقت بدن کے قریب رہے۔ جب بھی یہ چیزیں بدن اور لباس کے درمیان آتی ہیں اسی وقت خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر کبھی صوفہ اہم ہو جاتا ہے، کبھی فرنیچر اہم ہو جاتا ہے، کبھی زیورات اہم ہو جاتے ہیں، کبھی دولت اہم ہو جاتی ہے، کبھی ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، اور رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، لباس اور بدن میں فاصلہ ہونے لگتا ہے، دوری آنے لگتی ہے۔ دوسرے ایک چیز جس کو آپ نے بالکل سامنے دیکھا ہوگا، جب انسان مثال کے طور پہ کہیں کسی دعوت میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اب اس نے نیپکن رکھ لیا۔ یہ نیپکن اس نے کس لیے رکھا؟ اس لیے کہ اسے اپنے لباس کی قیمت کا اندازہ بھی ہے اور لباس سے محبت بھی ہے۔ لباس پر داغ دھبا نہ پڑنے پائے اس کے لیے نیپکن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی آستینوں کو پلٹ لیتا ہے، یا آستینوں کو کیوں پلٹا جا رہا ہے؟ کہ میری انگلیاں وہ سن جائیں لیکن کھانے میں یہ لباس نہ سننے پائے۔
کہیں سے گزر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ کیچڑ بہت زیادہ ہے تو اپنے پائنچوں کو اٹھا لیا، پینٹ پہنے ہوئے، پائجامہ پہنے ہوئے، پائنچوں کو اوپر کر لیا۔ یہ اوپر کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پیروں پر غلاظت لگتی ہے تو لگ جائے، اس کو بعد میں دھو لیا جائے گا، لیکن لباس گندہ نہ ہونے پائے۔ تو یہ لباس کی اتنی احتیاط، یہ لباس کی حفاظت کی اتنی تدابیر یہ خود بتا رہی ہیں کہ ایک ظاہری لباس کہ جس کی قدر و قیمت ہے لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے، یہ تو ظاہری لباس ہے۔ اور تمہارا معنوی لباس وہ تمہارے شریک حیات، اگر تم شوہر ہو تو زوجہ اور زوجہ ہو تو شوہر ہے، یعنی جس طرح اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہو، اگر واقعاً اس حق کو پہچان لیا ہے تو اسی طرح ایک دوسرے کے محافظ بننا، اور جو میں نے عرض کیا کہ حقوق کے دائرے ہیں، ان دائروں میں دوسرے کو قدم نہ رکھنے دینا۔ جب بھی تم اس دائرے کو محفوظ کر لوگے اور اس دائرے کے حق کو پہچان لوگے تو پھر یہ پریشانیاں اور یہ مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک دائرے میں، ایک حقوق کے دائرے میں کوئی دوسرا قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے، دوست سے بڑی محبت ہے، ہوتی ہے، بچپن سے یہ ساتھ پروان چڑھا ہے، جو باتیں والدین کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے وہ اس کے ساتھ شیئر کی ہیں، بہت سے ایسے راز ہیں جو اسے معلوم ہے یہ ہمارا دوست ہے۔ لیکن ایک دن یہ دوست، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ دوست، والد صاحب نے کسی بات کا حکم دیا یا کسی بات سے روکا، آپ کو ناگوار گزری والد کی بات، ہوتا ہے بہت سی مرتبہ گزرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو والدین کا حق ہے اگر وہ پیش نظر رہے تو انسان کی پیشانی پہ ناگواری کی کوئی لکیر اور زبان کبھی حرف اف سے بھی آشنا نہیں ہو سکتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان تعلیمات سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ بہرحال ناگوار گزرا، وقتی طور پر آپ خاموش ہو گئے۔ اب یہ دوست جسے آپ دوست سمجھ رہے ہیں، اس نے اپنے دائرے سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ تمہارے والد صاحب نے جو اس وقت بات کہی یہ بات مناسب نہیں، اسے ہرگز نہ ماننا۔ بس یہیں سے دائروں میں ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ میرے والد کے حق کا دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر دوست نے قدم رکھنے کی کوشش کی ہے، اگر اسی وقت اس کو ٹوک دیں اور اس سے کہہ دیں کہ خبردار، تم میرے دوست ہو، تمہارے حق کا ایک دائرہ ہے، لیکن تم اپنی لمٹس کراس کر رہے ہو اور تم میرے والد کے حقوق کے دائرے میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، اگر یہ روک دیا تو اس کا مطلب آپ نے حق کو پہچان لیا، اور اسی وقت ایک بہت بڑا اٹھنے والا طوفان ہے کہ جس کو آپ نے روک دیا، آپ سنبھل گئے۔ بالکل یہی معاملہ زندگی کے ہر رشتے کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ زوجہ کے حق کا ایک دائرہ ہے، والدین کے حق کا ایک دائرہ ہے، ماں بہت واجب الاحترام ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں کے جو احسانات قرآن کریم نے گنائے ہیں، ان احسانات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو انسان کی کبھی پیشانی اٹھ نہیں سکتی۔ اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو اتارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بس ان احسانات کا جتنا شکریہ ادا کرنا اس کے بس میں ہو اتنا شکریہ ادا کرتا چلا جائے۔ تو لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ وہ اس دائرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے کہ جو زوجہ کے حق کا دائرہ ہے، تو یہاں آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، آپ کو ڈٹ جانا ہے۔ یا اس کے برعکس اگر زوجہ کے حق کا جو دائرہ، والدہ کے حق کا جو دائرہ ہے، والدین کے حق کا جو دائرہ ہے، وہاں کوئی اور داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہاں پر کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر اس کو پہچان لیا تو بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ اس لباس کے حق کو پہچانتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور حقیقتاً تو اسلام سے پہلے ان حقوق سے دنیا واقف ہی نہیں تھی، لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ خاص طور پر اگر خواتین کے حقوق کی بات کی جائے تو اسلام سے پہلے کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے تمام جرائم کا ذمہ دار عورت کو قرار دیا جاتا تھا۔ کیا عورت کی حیثیت تھی؟ مختلف معاشروں کے اندر، مختلف تہذیبوں کے اندر، بڑے بڑے مہذب معاشروں کے اندر اگر آپ دیکھیں، دو جملوں میں اگر بیان کیا جائے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کی ذمہ دار عورت ہے، لہذا اس کو معاشرے سے دور رکھو، اس کو شہروں سے دور رکھو، اس کو آبادیوں سے دور رکھو۔ ضرورت کے اعتبار سے یہ آبادی میں آئے مگر آبادی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جب وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اسے عام معاشرے سے ہٹا دیا جائے۔
یہاں تک کہ جتنی آفات ارضی و سماوی تھیں، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، آندیاں چلی، فصلیں تباہ ہو گئیں، اس سب کے لیے بھی ذمہ دار عورت کو قرار دے کر مہذب معاشروں کے اندر یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سیلاب آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، تو جوان لڑکی کی بلی دے کر اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون چڑھا دیا جائے تو ان بلاؤں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ مجبور کیا جا رہا تھا اس کو کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کے ساتھ زندہ جل جائے۔ اسلام نے عورت کا جو حق تھا وہ عورت کو دیا اور بتایا کہ یہ نصف انسانیت ہے، یہ لباس ہے۔ اگر شوہر کے ساتھ شریک حیات کے طور پر ہے تو اس کا لباس ہے۔ اور قرآن کریم نے بتایا کہ نہ تو عورت کو اتنا بڑھاؤ کہ اس کو دیوی بنا لو، نہ اس کو اتنا پست کرو کہ ہر جرم کا ذمہ دار اس کو قرار دے کر ایک پیر کی جوتی اور ایک جانور سے بھی کمتر اس کو تصور کر لو، بلکہ جو اس کا واقعی حق ہے وہ اس کو دو۔ اور وہ حق کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں کہ یہ معاشرہ سازی کے عظیم عمل کو انجام دیتے ہیں۔ بتایا کہ ماں کی حیثیت کو پہچانو کہ کیا ہے۔ ایک ماں آغوش کا نام ہے، اور میں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ دو آغوش ہیں، ایک ماں، دوسرا معاشرہ۔ ماں کی آغوش سے معاشرے کی آغوش تک کا سفر ہے جو ہر قوم کو طے کرنا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اگر ماں کی آغوش اسلامی ہو جائے اور معاشرہ اسلامی ہو جائے تو کہاں سے کہاں تک کا سفر طے ہوگا کہ آغوش اسلامی ہوگی تو زندہ کردار پیدا ہوگا، معاشرہ اسلامی ہوگا تو زندہ قوم پیدا ہوگی۔ زندہ کردار سے زندہ قوم تک کا سفر وہی قومیں طے کرتی ہیں، وہی امتیں طے کرتی ہیں کہ جو یہ پہچان لیں کہ کس کا حق کیا ہے، اور جن کو یہ پتہ چل جائے کہ عورت نصف انسانیت ہے۔ اللہ کے قانون میں اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ اللہ کی جنت دونوں کے لیے ہے، اللہ کی ہدایت دونوں کے لیے ہے، اللہ کا قرآن دونوں کے لیے ہے۔ اور واضح طور پہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے کہ جس میں 10 صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، تصدیق کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی خواتین، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلیٰ درجات ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کے بے پناہ انعامات دونوں کے لیے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ابھی لباس کا میں نے تذکرہ کیا، حقیقتاً انسان کا جو معنوی وجود ہے، انسان چونکہ مرکب ہے جسم اور روح کا، لہٰذا روح اس کی حقیقت ہے، اس کا معنوی وجود، اس کی اصل شخصیت۔ اس اصل شخصیت کا لباس، جیسے جسم پر پہنے جانے والے لباسوں میں یہ کسی نے شیروانی پہنی ہے، کسی نے کوئی اور لباس زیب تن کیا ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، وضاقتہ الگ ہے۔ اسی طرح روح کے لباس کا نام مرد اور عورت ہے۔ کسی کو اللہ نے مرد کا لباس عطا کیا، کسی کو عورت کا لباس عطا کیا۔ اور اس اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو دنیا کا کوئی عظیم کام اور کوئی کارنامہ اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا، کوئی تحریک اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتی جب تک صاحبان ایمان مردوں کے ساتھ صاحبان ایمان خواتین نظر نہ آئیں، شانہ بشانہ نہ ہوں، ایک دوسرے کے سپورٹر بن کر، ایک دوسرے کے دوست بن کر ساتھ میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ تحریک کو دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عورت ہر زمانے میں نیک مردوں کے ساتھ آپ کو معاشرہ سازی کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کبھی ماں بن کے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی، کبھی بہن بن کے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی، کبھی زوجہ بن کے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی،
اور اگر یہ ساری مثالیں آپ کو ایک گھرانے میں دیکھنی ہوں تو وہ گھرانہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ، رسالت مآب کا گھرانہ ہے، کہ جہاں عورت کا ہر رشتہ کمال پر پہنچا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں پہلا رشتہ جہاں سے یہ تحریک چلے گی وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ طاہرہ کا رشتہ ہے، کہ جہاں آپ دیکھیں کس اعتبار سے جناب خدیجہ طاہرہ نے لباس ہونے کا حق ادا کیا، رفیق ہونے کا حق ادا کیا۔ ایک مومن اور مومنہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ معاشرے میں اپنی امت کے طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے اپنے اساسی کردار اور اساسی ذمہ داری کو پہچان لو، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ یہاں سے آگے بڑھ گئے تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس اعتبار سے جناب خدیجہ طاہرہ ہیں جو حق ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور واقعاً اگر آپ غور کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل سے کہ کس اعتبار سے جناب خدیجہ طاہرہ نے رفاقت کا حق ادا کیا ہے۔ اور انسانی صفات کو اگر آپ دیکھیں تو انسانی صفات کیسے جمع ہو گئی جناب خدیجہ کی شخصیت کے اندر، کہ آپ کی شخصیت ایک مجموعہ گل نظر آتی ہے، ایک ایسا گلدستہ جس کے اندر ہر رنگ اور ہر صفت موجود ہے، ہر انسانی صفت موجود ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے عورت کی جو صورتحال تھی جس کو میں نے عرض کیا، اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو جناب خدیجہ طاہرہ آپ کو عظمت کی اس بلندی پر نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اپنے پائے حقارت سے مردوں کے بنائے ہوئے اس معاشرے میں تمام تکبر کے بتوں کو توڑ ڈالا، ایسے معاشرے سے کہ جہاں لڑکی کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا، باپ فخر محسوس کرتا تھا اس بات پر کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں اتار دیا۔ اس معاشرے میں جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنی صداقت اور اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوا لیا، اور اس معاشرے سے اپنے آپ کو طاہرہ اور سید قریش کہلوا لیا۔ کیا تاریخی بلکہ تاریخ ساز کردار ہے جناب خدیجہ طاہرہ کا۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح جناب خدیجہ طاہرہ نے رفیق حیات پیغمبر کے طور پر ایسی خدمات انجام دیں کہ اب رہتی دنیا تک جب بھی اسلام کی سربلندی کی گفتگو ہوگی اور اسلام کے ابتدائی دور میں شجر اسلام کی آبیاری کرنے والوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اس میں پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کی زبان اقدس سے جو نام آئے گا وہ جناب خدیجہ طاہرہ ملکۃ العرب صدیقہ بی بی کا نام ہوگا۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔